السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ صحیح المسلم کے اندر روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ہم میں مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو روز قیامت نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، لیکن اس کا عمل کیا ہوگا؟ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، تو کسی کو مارا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کٹکٹہرے میں کھڑا کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا۔ تو جب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے بعد جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ لے کر کے، جب اس کے ذمے اور حقوق ان کے باقی ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہ لے کے اس کے اوپر ڈال دے گا۔ ثم طرح فی النار، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میرے برادر، میرے محترم دوستو، عزیزو، اقارب، کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا آج ہر ایک بات جو ہے ہم اس کی ابتدا گالی سے کرتے ہیں، بیہودہ گفتگو سے کرتے ہیں۔ ہمارا نہ جلوت ہماری برائیوں سے خالی ہے اور نہ ہماری خلوت برائیوں سے خالی ہے۔ ہم کسی پر بہتان تراشی کرنا بہت معمولی عمل سمجھ چکے ہیں۔ کسی کا ناحق مال کھانا، ناحق خون بہانا، کسی کے اوپر ایسے ہی جبرن سے کسی کو مار دینا، یہ ہم بہت معمولی سے گناہ سمجھتے ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں سے بچیں، اپنی جلوت اور خلوت کو صرف للہیت کے لیے بنائیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری جنت ہمارے لیے آسان کر دے گا، کیونکہ یہ جو 6 کام ہیں ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں، یہ ہر بندہ آج اس میں گرفتار ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے اجتناب کریں، کیونکہ جس کے لیے ہم محنت اور سٹرگل کر رہے ہیں، جس چیز کی طرف ہم دن رات تگ و دو کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں فرماتا ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ جس جنت کی تم تیاری کر رہے ہو وہاں بیہودہ بات جو ہے لغو بات نہیں ہوگی، وہاں صرف ایک ہی کام ہوگا، وہ سلام اور سلام ہی ہوگا، ہر طرف سلام کی دعا آئے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی جلوت اور خلوت کو بہترین اور احسن انداز سے جئیں۔ صحیح البخاری کے اندر سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک، 2 ہمارے جو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان ہماری، ایک اس کی ضمانت، اور دوسری ہماری جو شرمگاہ ہے، ہم اس کی ضمانت دے دیں تو اللہ کے رسول نے ہمیں جنت کی ضمانت دی ہے۔ تو برادران اسلام، اگر مفلس انسان یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا تو ہم اس چیز کی طرف غور کر سکتے ہیں کہ ہم میں مفلس کون ہیں اور ہم کس کس کو مفلس کہہ سکتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو جو یہ ان باتوں پر یہ جو کام کیے جا رہے ہیں بیہودہ، یہ سارے ناحق کام کیے جا رہے ہیں، تو آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں ہر بندہ مفلس نظر آئے گا۔ تو برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کو اس کی اصلی جگہ بتائیں کہ برادر، ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں وہ اچھا اور سلجھی گفتگو کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔